برے کی دوستی کا انجام کتنا برا ہوتا ہے. ایک شخص تھا عقبہ بن ابی معیط، یہ مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا، مسلمان نہیں تھا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگا، آپ کی نور بھری باتیں سنتا. اچھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پسند بھی کرنے لگ گیا، لیکن ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. ایک دن اس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر دعوت پر بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، کھانا حاضر کیا گیا. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک تم کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو جاتے میں تمہارے گھر کا کھانا ہرگز نہیں کھاؤں گا. آپ نے اس کو نیکی کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی. اب اس نے دعوت کی تھی اور بلایا تھا گھر. چنانچہ عقبہ بن ابی معیط نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا. آپ نے فرمایا میں دعوت تب تک نہیں کھاؤں گا جب تو کلمہ نہیں پڑھے گا. اس نے کلمہ پڑھ لیا. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، واپس تشریف لے آئے. عقبہ بن ابی معیط کی ابی بن خلف کے ساتھ دوستی تھی. اب دیکھیں فرینڈشپ. ابی بن خلف مکہ کا بڑا ظالم کافر تھا. جب اسے پتا چلا کہ عقبہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے گھر دعوت کی ہے اور کلمہ بھی پڑھ لیا ہے تو اس کی دشمنی کی رگ پھڑک اٹھی. اس نے عقبہ کو اکسایا اور کہا میری تمہارے ساتھ دوستی کی اب ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ. معاذ اللہ، کہ تم نے ان کی دعوت کی، ان کا کلمہ بھی پڑھ لیا. اب ابی بن خلف نے کہا کہ بس اسی صورت میں تمہاری میری دوستی باقی رہے گی کہ تم ان کے ساتھ بدتمیزی کرو. اب عقبہ بن ابی معیط کے سامنے دو راستے تھے. ایک طرف اس کا وہ دوست، دوسری طرف اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اقدس، اور دونوں جہاں کی بھلائیاں تھیں. مگر افسوس عقبہ بن ابی معیط نے اس غیر مسلم کی دوستی کو پسند کیا اور یہ بدبخت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا اور اس نے سخت گستاخی کی. بظاہر کلمہ بھی پڑھ لیا تھا مگر اپنے دوست کی باتوں میں آ کے، بارگاہ رسالت میں آ کے گستاخی کی اس نے. اللہ پاک نے پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نازل فرمائی، ترجمہ کنز الایمان، اور جس دن ظالم اپنا ہاتھ چبا چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح سے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، وائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے. اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے. انسان کو جب بہت حسرت اور شرمندگی ہوتی ہے یا بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو بعض لوگ دانت پیستے ہیں، بعض حسرت میں اپنے ہی ہاتھوں پر کاٹنے لگتے ہیں. روز قیامت عقبہ بن ابی معیط کی بھی یہی حالت ہوگی. یہ حسرت سے اپنے ہاتھوں پر کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اپنایا ہوتا، کاش ان کی پیروی میں جنت و نجات کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں یعنی ابی بن خلف کو دوست نہ بنایا ہوتا. غور فرمائیے، عقبہ بن ابی معیط یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا، آپ کی ہدایت بری باتیں سنا کرتا تھا. اس نے آپ کے کہنے پر کلمہ بھی پڑھ لیا تھا مگر افسوس ایک غیر مسلم کی دوستی نے اسے بہکا دیا. یہ جنت کے راستے کا مسافر بن ہی چکا تھا لیکن غلط دوستی نے اسے پھر سے جہنم کی طرف دھکیل دیا. ہم اپنے متعلق غور کریں. اگر آج ہم نے برے لوگوں کو دوست بنایا جو نمازیں نہیں پڑھتے، نیک کام نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، جو لوگ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، بھنگ چرس وغیرہ کا نشہ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرنے والے، فیشن پرستی میں آخرت کو بھولنے والے، سرکش و نافرمان ہے. ہم نے اگر ایسوں کو دوست بنایا تو کہیں کل روز قیامت جب سب تعلقات ٹوٹ جائیں گے، ماں بیٹے سے بھاگے گی،
باپ اکلوتے کو چھوڑے گا، بھائی بھائی سے دور ہو جائے گا، اس وقت دوست احباب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ قیامت کے اس ہولناک دن اللہ نہ کرے ہم بھی کہیں حسرت سے یہ نہ پکارتے رہ جائیں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس لیے آج موقع ہے اچھے دوست ہی بنائے، صرف اچھے نیک نمازی لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔